پٹیاں سیدھی کرو، یہ پٹیاں سیدھی کرو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، جس طرح ہمارے ملک کے ہر بادشاہ کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، اسی طرح روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، اور فارس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا. اسی طرح مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. یہ فرعون بہت بڑا اللہ پاک کا سرکش تھا، یہ بہت اللہ پاک کی بغاوت کرتا تھا. لیکن جب یہ پانی میں ڈوب کر مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا ہوں. اور ابو جہل جو تھا، یہ جب مرنے لگا تو اس نے کہا ذرا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا اگر پتہ لگے کسی چودھری کی گردن ہے، کسی سردار کی گردن ہے. یہ بدبخت فرعون سے بھی بڑا کافر تھا یہ ابو جہل. یہ مرتے وقت بھی یہ تکبر سے باز نہیں آیا. تکبر جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ پاک کے علاوہ یہ نہ کسی نبی کی صفت ہے نہ ولی کی، یہ کسی کی صفت نہیں. المتکبر یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے. تکبر کرنا یہ اللہ پاک کا حق ہے، اللہ پاک کا یہ حصہ تکبر کرنا، یہ کسی کو اچھا نہیں لگتا اللہ پاک کے علاوہ. مولانا عطا اللہ شاہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر ہو ابو جہل جیسا، ایمان ہو ابو بکر صدیق جیسا. کفر ہو ابو جہل، وہ کفر میں پکا، وہ ایمان میں پکا، منافقت نہیں ہونی چاہیے. کفر ہو ابو جہل جیسا اور ایمان ہو ابو بکر صدیق جیسا. اس نے کہا ابو جہل نے ابو بکر صدیق سے، ابو بکر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رات کے اس کی قصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں پہ گیا ہوں، آسمانوں کی سیر، جنت کو دیکھا، جنت میں رہا کے ایک ہی سے وہ مان لے گا، یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہ کون کہتا ہے؟ یہ تیرا نبی کہتا ہے. ابو صدیق نے فرمایا اچھا بجا لگ رہی، میرا نبی یہ کہتا ہے نا، تو پھر میرا نبی سچا، تو جھوٹا، تیری پارٹی جھوٹی، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، میرا نبی سچا ہے. دیکھو ایمان کہ ایک نے نبی کی بات نبی سے سن کر نبی کی بات کی تکذیب کی، زندیق بن گیا، اور ایک نے نبی کی بات کافر سے سن کے نبی کی بات کی تصدیق کرتی، ابو بکر صدیق بن گیا. سزا دینے کے، دلوانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. بات سمجھے، سزا دلوانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. مثلا ایک طالب علم ہے، اس نے استاد سے کہا استاد جی فلاں طالب علم نے منہ سے روٹی چھین لی ہے، چائے چھین لی ہے، مجھے تھپڑ مارا ہے، شکایت لگائی پورے طالب علم. اب استاد نے ظالم سے ظلم کیا ہے، شاگرد کو بلا لیا، اور جو مظلوم طالب علم ہے اس کو کہا تو جا، اس کے کان پکڑوا دیے ظالم کی. یہ بھی سزا، اس میں بھی کچھ تسکین ہے لیکن تھوڑی ہے، اس کی عدم موجودگی میں سزا دی ہے. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے سزا دینے کا کہ استاد نے کہا مظلوم سے تو یہاں کھڑا ہو جائے، جو ظالم طالب علم ہے وہ کا کار پکڑ لیا، سامنے سزا دی. اس میں ذرا اور تسکین ہے جی. اور ایک تسکین یہ ہے کہ استاد نے کہا اس کے ڈنڈے مار دو،
مظلوم کو ظالم نے کان پکڑوا دیے، مظلوم سے کہا یہ ڈنڈے مار دو، اس میں اور تک تسکین ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ مختلف طریقوں سے کفار کو سزائیں دی ہیں۔ اللہ پاک نے کچھ نبیوں کو تو یہ کہا کہ تم اپنا یہاں سے چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، پھر بعد میں نافرمان قوم تھی ان کو سزا دی اللہ پاک نے نبیوں کی عدم موجودگی میں، سامنے نہیں۔ اور فرعونی کو جو سزا ملی ہے یہ بنی اسرائیل کے سامنے ملی ہے، انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے ان کی ہلاکت کو، یہ سامنے اس میں اور تسکین ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے نبی کے صحابہ سے، اپنے نبی کے صحابہ کے دشمنوں کو جو مروایا سزا دلوائی ہے ان کے ہاتھوں سے دلوائی ہے، اقتلوا المشرکین، جہاں بھی مشرکین ان کو قتل کرو، اس میں زیادہ تسکین ہے۔ تو اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، جب فرعونی غرق ہو گئے پانی میں، بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے فرعونی کے پانی سے بچا لیا، نجات دے دی۔ تو اب بنی اسرائیل نے کہا کہ اب موسیٰ پہلے تو ہم فرعون کے غلام تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، اب تو ہم آزاد ہیں تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو اب ہمارے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ یہ بنی اسرائیل ایسے کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ بھائی ٹھیک ہے، یہاں آؤ تم طور پہ اور 40 راتیں یہاں میری عبادت کرو تو میں تمہیں کتاب دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے، 40 رات اللہ کی بات کرنے کے لیے کتاب لینے، جاتے جاتے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے خلیفہ کی کا دھیان رکھنا بنی اسرائیل کا۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ جلالی نبی تھے، جلالت والے بڑے غصے والے نبی تھے، اور ہارون علیہ السلام سے یہ ٹھنڈے میٹھے آدمی تھے، جتالت عمر کیا تھے، جلالت والے تھے، اور وہ صدیق کیا تھے، یہ ٹھنڈے میٹھے تھے، اللہ والے طبیعتیں رکھی ہوتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے طور پہ، تو بعد میں ایک سامری نامی منافق تھا بنی اسرائیل میں، تو اس نے کہا بنی اسرائیل سے کہ جو تم فرعونیوں کا زیور لائے ہو ماں کے، یہ تو تمہارا ہے نہیں، یہ تو ان کا ہے، استعمال نہیں کر سکتے تم ایسے کرو، یہ سارا زیور میرے پاس جمع کرا دو، جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا پھر پوچھ کے پھر ہم استعمال کریں گے نہیں کریں گے، سارا میں گڑھا کھوتا ہوں یہاں گڑھے میں سارا زیور گر دو۔ وہ صاحب جو زیور تھا جس طرح سارا گڑھے میں گروا دیا، تو اس نے پھر اس میں گڑھے میں سے نکال کے نا ایک گائے کا بچڑا بنایا، گائے کا سونے کا، سنار تھا زرگر تھا بدبغل۔ اس کے بعد کی مٹی کی مٹھی تھی جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اس نے اٹھائی تھی، وہ اس نے محفوظ رکھی ہوئی تھی، وہ اس کے منہ پہ ماری، اللہ پاک کی حکمت قدرت، اس میں وہ آوازیں آنے لگ گئیں بچڑے میں سے، وہاں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ تو صحابی نے کہا وہ الہ تو یہ ہے، ابھی تو موسیٰ ویسے ہی ادھر چلا گیا بھول کے، یہ دیکھو بول رہا ہے جی یہ رب ہے تمہارا۔ تو ہزاروں بنی اسرائیلیوں نے اس بچڑے کو رب بنا لیا، ہزاروں بنی اسرائیلیوں نے۔ جی دیکھو حق کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور شرک کے لیے، شر کے لیے، کفر کے لیے تھوڑی سی محنت کرو بس کام چل پڑتا ہے۔ ابھی ہم کتنی محنت کریں سال سے، یہاں کو تماشا لگا دو، کو رقص و عروج کر دو، جی تھوڑی سی محنت کرے آپ خود دنیا آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کتنی محنت کی، تبلیغ کی، دریا پھٹا، پانی پھٹا نکلے، جی اصحاب ہمارا پانی، کتنے موجے دکھلائے، کتنی محنت کی، پھر جا کے حق، اور اس نے تھوڑی سی حرکت کی، جی وہ سب شرک کرنے لگ گئے، ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے رب بنا لیا اپنا، شرک کرنے لگ گئے۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، کہ موسیٰ یہاں آؤ طور پہ 40 رات میری بات کرو، پھر میں تمہیں کیا دوں گا، تو رات کتاب عطا کروں گا۔ لفظ لیلا، یہ اللہ پاک نے یہاں دن نہیں فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ لیلا، رات کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی مہینہ جو ہے وہ دن سے شروع نہیں ہوتا بلکہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ رات سے شروع ہوتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے اس کی لیلا کہنے کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دن میں اتنی سکون سے عبادت نہیں آدمی کر سکتا جو رات میں سکون سے عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا یا ایھا المزمل، اللہ کے نبی کا صفاتی نام ہے، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے قوم، میرے دربار میں اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ اللہ کب فرمایا؟ اللیل، رات کو کھڑا ہو جا۔ یا اللہ ساری رات؟ فرمایا نہیں، الا قلیلا نصف، آدھی رات میرے دربار میں کھڑا ہو،
اب ان کی اس منہ کلیلہ، یادی راہ سے تھوڑا کم کھڑا ہو، زیادہ سو لیا کر، اور سیدھا نہیں یادی راہ سے تھوڑا زیادہ میرے دربار میں کھڑا ہو، تھوڑا سو لیا کر، لیکن ورتل القرآن ترتیلا، میرے محبوب جب میرے دربار میں تو کھڑا ہو تو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ، آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، اور تجھ پہ راضی ہو کر خوش ہو کر عرش بری سے اپنی رحمتوں کی تجھ پہ غسلدار برسا برسا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ یہ بھی رات اور فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرمایا کچھ ہمارے ایسے بندے بھی ہیں جو ہم کو راضی کرنے کے لیے قیام میں سجدوں میں راتیں گزار دیتے ہیں۔ اور معراج کب ہوا ہے؟ یہ بھی کب اس کو رات کو ہوا ہے، ہجرت رات کو ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن بھی کب آیا ہے؟ رات میں آیا ہے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے جب رات وہ ساری دنیا سو جاتی ہے، پھر آسمان دنیا پہ اللہ کی رحمت آ کے اعلان کرتی ہے ہل من مستغفر، اور کو ہے بخشش مانگنے والا، استغفر اس کو پکڑ دو، ہل من مسترزق ہے کو رزق مانگنے والا، کو بھوکا مانگے مجھ سے میں رزق دیتا ہوں، ہے کو پریشان جس کو ساری دنیا نے دھٹکار دیا ہو وہ میرے در پہ آئے دامن پھیلائے میں راضی ہونے کے لیے تیار۔ یہ بھی رات کو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افشوا السلام، السلام علیکم کہو، واصل الارحام، صلہ رحمی کرو، صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ رات کو سو رہے ہو تم نماز پڑھو، ادخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اس کے تہجد کی نماز پڑھا دیں۔ تو فرمایا کہ جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے کس کا؟ 40 راتوں کا۔ اب یہاں سے جماعت تبلیغ نے چلہ نکالا ہے، چلہ لاؤ ہے جی، موسیٰ علیہ السلام نے چلہ لایا، ہم بھی چلہ لائیں گے ہے جی، اللہ اکبر، کلمہ نبی آخری کا پڑھنا اور چلہ موسیٰ علیہ السلام کا لگانا ہے جی۔ ان کا ایک وہی حشر ہوتا ہے بعد میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ بعد میں ادھر چلے گئے، قوم کا کیا حشر ہوا؟ حضرت صاحب بھی 100 تفریق کا جنت تقسیم کرتے چلہ، پیچھے بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچیاں نماز نہیں پڑھتی، کیا فائدہ ہے چلے کا؟ تبلیغ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ میں کوئی تبلیغی جماعت کی مخالف نہیں، لیکن جو ان میں نقص ہیں ان کے ہم مخالف ہیں، ان میں نقص ہے اس میں ان کے ہم مخالف ہیں۔ تبلیغ قرآن کی دن رات کرو، کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وقت مقرر کیا ہے کہ سال میں چلہ لگاؤ، اور مہینے میں 3 دن، ہفتے میں گشت، شب جمعہ، روزانہ تعلیم۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ ایسے تبلیغ کی صاحب دن مقرر کر کے سال میں تم چلہ لگاؤ، اور مہینے میں 3 دن، ہفتے کے بعد گشت، شب جمعہ، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، نہ صحابہ کرام، اپنے طریقہ بنایا ہوا ہے۔ طریقہ وہی صحیح ہے جو نبی والا طریقہ ہے۔ قرآن کی تبلیغ کرو، کوئی وقت مقرر نہ کرو، مہینے مقرر نہ کرو، جتنے تم کر سکتے ہو کرو، آسانی کے ساتھ قرآن کی تبلیغ ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کی ہے اس کی تبلیغ کرو، قرآن کی تبلیغ ہے۔ جو قرآن کی تبلیغ کرے وہ تبلیغی ہے، جو اس کی تبلیغ کوئی تبلیغ ہے، یاد رکھنا، قرآن کی تبلیغ ہے۔ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر پکڑ لیا تم نے بعد اس کے بچڑے کو معبود۔ موسیٰ علیہ السلام دور چلے گئے پوربے کتاب لینے، تو قوم نے کیا کر لیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا، رب بنا لیا۔ یہ اس لیے بنایا کہ جو بنی اسرائیل تھے یہ کہاں فرعونیوں میں رہتے تھے، فرعونی جو تھے یہ بدبخت فرعون، یہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے دلوں میں گائے کی محبت آ گئی تھی۔ سامری نے سوچا کہ یہ گائے کی محبت میں آئے، ان کے دلوں میں ہے، اور گائے کو قبول کر لیں گے جلدی، ایسے ہی ہوا، تو ان کے دلوں میں گائے کی محبت آ گئی، اور گائے کو انہوں نے مچھلی برا بنا دیا۔ ہمارے یہاں یہ ہندو لوگ یہ ابھی گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کا پیشاب تک پی جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی ہے یہ کئی فوج شدہ بزرگوں کی یہ گائے پھرتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے ہے جی، لوگ ان کے گلوں میں وہ کپڑے ڈالتے ہیں، سینگوں میں تیل لگاتے ہیں، گتھلیاں ہوتی ہیں ان میں پیسے ڈالتے ہیں، چارہ پڑا ہوا اس طرح پیٹ نہیں کرتے، ہاتھ چومتے ہیں ان کو ہے جی۔ تو ہمارے بزرگ تھے
والد صاحب نے بتایا ہندوستان میں اسی طرح ایک بزرگ تھا فوشدہ، اس کی گائے تھی دارگیری پھرتی تھی کھیتوں میں، کوئی نہیں روکتا تھا، تو کسی مسلمان نے ایک گائے پکڑ کے نا ذبح کر کے تو گوشت کھا لیا، اور اس کی جو کھال تھی وہ کماد میں ساتھ کھیت ہے وہاں رکھ دی، تو ملنگوں کو پتہ لگا، جانوروں کو پکڑ لیا، انہوں نے ہماری گائے کھائی ہے، تو میں نے نہیں کھائی، کہ کھائی ہے، کھائی کیوں نہیں، تو نہیں کھائی۔ ملنگوں نے کہا پھر ایسے کرو تم ہمارے پیر کی نا قبر پہ ایسے ہاتھ رکھ دو، اگر تو نے کھائی آپ ہی پکڑ لے گا پیر، نہیں کھائی تو پیر تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ انہوں نے کہا بھی رکھوں گا صحیح، 8 دن کے بعد رکھوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی۔ وہ پہلی رات ان کے ملنگ سو رہے تھے، اسے ایسے ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ چمٹ گیا قبر کے ساتھ، جنات وغیرہ تھے وہاں شیاطین جی، اس نے آیت الکرسی پڑھی، صورتیں پڑھی، تو ہاتھ چھوڑ گیا، پھر رکھا، پھر چمٹ گیا، 2-3 دن چمٹا، پھر وہ کچھ بھی نہیں، تو دونوں ہاتھ رکھے کچھ بھی نہیں، ایسے لیٹا اس کے ساتھ قبر کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ نیچے جا کے 8ویں دن کے آؤ میں رکھتا ہوں ہاتھ، اس نے ہاتھ رکھا، لوگ اکٹھے ہو گئے، کوئی چمٹا کچھ نہیں کہا بابے نے۔ مولانا نے کہا تو ہمارا چور نہیں ہے، انہوں نے کہا میں ہی چور ہوں، انہوں نے کہا تو ہے ہی نہیں، ہوتا تو پکڑا جاتا کہ نہیں ہے، جاؤ کھانے لے آگے وہاں سے لاؤ، مات میں دکھا لو، وہ لا کے ملنگوں پاؤں پھینکی، یہ میں نہیں کھائی، کیا کرتے ہیں؟ جب آدمی فوت ہو جائے یاد رکھنا، عقیدہ بناؤ، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، جب آدمی کی جسم سے روح نکل جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا کسی نبی ہو، کسی کا بھی کسی وقت ہو۔ ہمارے سامنے کتنے کتنے مولوی مرتے ہیں، پیر مرتے ہیں، ان کے ہاتھ تم سیدھے کرتے ہو، آنکھیں بند کرتے ہیں لوگ، ان کی غسل خود دیتے ہیں۔ کہا کہ مولوی صاحب نے کتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث، کہنے لو بھائی مجھے تولیہ صاحب پڑھنا، میں خود ہی یاد نہ دیتا ہوں غسل خانے میں، وہ میں خود ہی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اٹھانے کی کیا ضرورت ہے مجھے، 4 پہیے خود لے جاتے ہیں، کفن خود دیتے ہیں، کفن میں خود اتارتے ہیں، جب ساری مٹی بابو کے پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو دن باہر کچھ نہیں کر سکتے وہ قبر میں کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے، یہ لکھ لو ذہن پہ بات لکھ لو، جو کرتا ہے کون کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ اگر زندہ ولی ہے تو دعا کر سکتا ہے وہ، اگر فوت ہوگا دعا بھی نہیں کر سکتا۔ لبا فرما رہے کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر پکڑ لیا تم نے کس کو، بچڑے کو معبود، اس کے بعد وانتم ظالمون، جب تم بچڑے کو معبود بنا رہے تم کیا تھے اس وقت، ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پہ۔ یہاں اللہ پاک نے مشرک کو کیا کہا ہے، ظالم۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ وما للظالمین من انصار، ان کا دن قیامت کے ظالموں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ شرک کرتا ہے۔ تو ظالم کہا ہے مشرک، ظالم اس کو کہتے ہیں جو مستحق کا حق چھین کے غیر مستحق کو دے، اس کو ظالم کہتے ہیں۔ پٹھو سے نا پٹھو آیا جی، اس نے کارخانے چھین کے مزدوروں کو دے دیے، زمینوں پہ مزادوں کو دے، لوگ کہتے بڑا ظالم ہے، دیکھو حقدار کا حق چھین کے غیر مستحق کو دے رہا ہے۔ ظالم اس کو کہتے ہیں جو حقدار کا حق چھین کے غیر مستحق کو دے۔ تو مشرک بھی ہے، یہ اللہ کا حق یہ غیر کو دیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے۔ مانگنا کس کا حق ہے، کس سے مانگو، یہ مشرک مخلوق سے مانگتا ہے۔ جیسے ہمارے لوگ بھی کہہ دیتے بھر تو جولی میری یا محمد تاجدار حرم کو نگاہ کرم، لگیاں نے موجہ ہوں لائی، سارے کہہ رہے ہیں یہ مانگنا اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ نبی سے مانگنا، ولی سے مانگنا معاف ہو، یہ شرک ہے، یاد رکھنا۔ سجدہ کرنا کس کا حق ہے، کس کو سجدہ کیا جائے، قبروں کو، مزاروں سے سجدے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے جی، ہو رہے ہیں۔ نظر نیاز یہ کس کا حق ہے، اللہ کے نام کی دو، ثواب جس کو مرضی پہنچ جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں اللہ کے نام نظر نیازیں بھی دے رہی ہے، کئی چھوٹی 11ویں دیتے ہیں، بڑی 11ویں دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ لو، چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں کا، اگر وہ چھوٹی بڑی 11ویں اللہ کے نام پہ ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، اللہ خوش ہو، چھوٹی بڑی 11ویں سے اللہ راضی ہو، ثواب پہنچاؤ۔ شیخ عبد القادر ہر روز دو ایسی 11ویں، ہر روز، مہینے بعد نہیں، ہر روز پہنچاؤ ثواب، صحیح ہے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، دیکھ بکرے شطرنج دے رہے ہو تم، اللہ راضی ہو، اللہ کے نام پہ اللہ کو ثواب پہنچاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی کو ٹھیک ہو۔ اگر چھوٹی بڑی 11ویں سے یا کسی دیکھ بکرے شطرنج، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد ہے، یہ نیت کہ شیخ عبد القادر جیلانی راضی ہو، خوش ہو کہ میرا کام کر دے گا یا کروا دے گا، یہ شرک ہے، یاد رکھنا، لکھ لو، میں بتلا رہا ہوں۔
پھر یہ شرک ہے. اور ان شرک ظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. وہ بزرگوں کو ثواب پہنچاؤ، دیکھیں کیا کر رہی ہے بزرگوں نے، بکرے چھترے کیا کر رہے ہیں، ثواب پہنچاؤ. ایک بکرا چھترا جو بھی ہے اللہ کے نام، اللہ راضی اللہ ثواب پہنچاؤ. اور کوئی بھی عمل، نماز پڑھو گے اللہ کی رضا مقصد ہوگی، قبول ہوگی نماز. آدھی یہ چھوٹی بڑی 11ویں کا مسئلہ نہیں، صرف کوئی بھی تم نیکی کرتے ہو. روزہ رکھو گے اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے تو قبول ہوگا، ورنہ منہ بھی مار دے گا اللہ. حج کرو گے اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوگا تو قبول ہوگا، ورنہ منہ بھی مار دے جاؤ مجھے کوئی ضرورت نہیں. جب اللہ پاک کی رضا مقصد ہی نہیں ہے، ثواب کس سے لوگے؟ لے لو بزرگوں سے، لے لو ثواب. اس لیے بھائی خیرات کرو، چھوٹی 11ویں ہو بڑی 11ویں ہو جو بھی ہو، مقصد کیا ہو، نیت ہو کہ اللہ تو راضی ہو، تو خوش ہو، تیرے نام پہ اللہ اس ثواب شیخ ٹھیک ہے. ہر روز پہنچاؤ، تو 11ویں ضروری نہیں ہے، 11ویں ہو کرو، 12ویں ہو کرو، 13ویں ہو کرو، کرتے رہو سارے. اگر یہ مقصد ہو گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، اللہ کو خوش کردہ مقصد نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی راضی ہو کہ میرا کام کر دے گا، یہ مجھ پہ نظر رکھے گا، مجھ پہ کرم کر دے گا، یہ شرک ہے، یاد رکھنا شرک. اور ان شرک ظلم عظیم. یہ مولوی مسئلے نہیں تم کو بتلاتے، یہاں سے ملیں گے انشاءاللہ. یہ حق والے مسئلے انشاءاللہ ہم بتلا رہے ہیں آپ کو. اور بھی چھپا گیا مسئلے، کھا گیا گول مول کر کے ہم مولوی مسئلے. تو یہ مسئلے انشاءاللہ یہ قرآن کے مسئلے یہاں سے ملیں گے. فرمایا اس کے بعد کیا تھے؟ ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے بچڑے کو پوج کر. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے بعد اس کے، یعنی جب ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اس بچڑے کا تم نے رب بنایا تھا، ہم نے کیا کر دیا؟ اسے درگزر کیا، تمہیں معاف کر دیا. کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر کرو. شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر ہے. اللہ کی نعمت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیا، اللہ راضی ہو. آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے وہ اس لیے استعمال کرو کہ اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا کے مطابق اس خوش کہ اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اس کو ایسے استعمال کرو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہو کہ یہ جو نعمت مجھ کو ملی ہے یہ اللہ نے دی ہے، اگر اللہ نہ دیتا پوری دنیا مل کے یہ نعمت مجھ کو دے ہی نہیں سکتی تھی. یہ شکر ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور فرقان. یہ فرقان کہتے ہیں جو چیز حق و باطل میں فرق کرے. اس فرقان سے مراد کتاب ہی ہے. کتاب حق و باطل میں فرق کرتی ہے، تو رات میں حق و باطل میں فرق کرے. قرآن جو ہے حق و باطل میں فرق کرتا ہے. قرآن میں کھیڑے کرتا ہے، گول گول کر نہیں کرتا، ونڈ کرتا ہے قرآن. ہاں، حق و باطل میں فرق کرتا ہے قرآن، سچ جھوٹ میں فرق کرتا ہے، شرک اور توحید میں فرق کرتا ہے، کفر ایمان میں فرق کرتا ہے. قرآن بتلاتا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل سود ہے، جاتے سچ ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، یہ شرک ہے. یہ سب قرآن بتلا رہا ہے، یہ ایمان ہے. قرآن کھیڑے کرتا ہے. اس لیے فرمایا والفرقان. اور کچھ لوگ کہتے ہیں فرقان سے مراد معجزے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دی بھی اور کیا دیے؟ معجزے بھی دیے. جیسے سب سے بڑا معجزہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو کیا بنا دیتا تھا؟ سانپ بنا دیتا تھا. اب جب جادوگر بھی آئے، 15,000 جادوگر تھے، گئے کھینچ رکھو گے سانپ سے، لے رسیاں لاٹھیاں لائے، میدان میں پھینکی. انہوں نے سانپ کو بنے نہیں تھے سانپ حقیقی، لوگوں کی آنکھوں میں ایسا وہ جنتر منتر پڑا، وہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، دوڑتے ہے نہیں تھے وہ حقیقت میں لاٹھی ہی تھی، رسیاں تھی، لیکن لوگوں کو سانپ نظر آئے تھے. جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اللہ نے سانپ بنایا ہے، یہ اس سانپ سے بھی زیادہ سانپ تھا، اعلیٰ سانپ، مخصوص اسپیشل سانپ تھے. یہ تو کچھ بھی نہیں، ہمارے بیچارے مارے دوڑ جاتے ہیں، آدمی دیکھے ڈنڈا پتھر مارو بھاگ جاتے ہیں بیچارے. وہ تو بگانے والا تھا، وہ بگاتا تھا. ہاں، فرعون کے پیچھے پڑ جاتا تھا، فرعون کرسی کہیں درباری کہیں دفعہ اس کا پکانا جاری ہو گیا فرعون کا. تو ہاتھ لگایا، پھر لاٹھی کی لاٹھی. تو انہوں نے بھی سانپ بنائے، وہ مصنوعی جھوٹے سانپ تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا جو سانپ بنا وہ کیا تھا؟ وہ صحیح سانپ تھا، بلکہ صحیح سے بھی زیادہ صحیح سانپ تھا. تو پھر کیا کر کے ان کو کھا گیا رسیوں کو، جو جادوگروں نے سانپ بنائے تھے. تو پھر کیا ہو گیا؟ حق کا بھی پتہ چل گیا اور باطل کا بھی پتہ چل گیا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. یعنی فرقان اس کو بھی کہتے ہیں جو حق و باطل میں فرق کرے. اس سے مراد معجزے ہے، یہ بھی بزرگ فرماتے ہیں. اور یہ کیوں دیے؟ کتاب کیوں دی؟
بوجھتے کیوں لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ ہدایت پاؤ، اس لیے کتاب دی ہے۔ سمجھو کتاب کے بغیر ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اب ہدایت والی کتاب کون سی ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرما رہے اس لیے موسیٰ کو کتاب دی اے بنی اسرائیل تاکہ تم کیا پاؤ؟ ہدایت پاؤ۔ کتاب کے بغیر ہدایت نہیں ملے گی۔ اب یہ ہدایت والی قیامت تک کے لیے ہدایت والی کتاب کون سی ہے؟ یہ قرآن ہے۔ جس طرح اس دور میں تورات کے بغیر ہدایت نہیں ملتی تھی، اب اس دور میں قیامت تک کے لیے قرآن کے بغیر ہدایت نہیں ملے گی۔ یاد رکھنا ہے، بات ذہن نشین کر لیں۔ جو مرضی کرتے رہو، جب تک قرآن کے ساتھ نہیں جڑو گے، قرآن سمجھو گے نہیں، عمل نہیں کرو گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت یہاں سے ملے گی۔ اللہ نے فرمایا انہ لذکر لک ولقومک کا محبوب، تیرے لیے بھی نصیحت قرآن ہے، تیری قوم کے لیے نصیحت قرآن ہے۔ اس کے بغیر نہ ہدایت ملتی ہے نہ نصیحت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ پچھلے دور میں حکیم ہوتے تھے، بڑے بڑے اچھے اعلیٰ حکیم ہوتے تھے، اب وہ حکمت ختم ہو گئی، اب ایسے حکیم نہیں ہے۔ حکیم کو 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، 3 چیزوں توجہ کرنا۔ ایک تو حکیم کو یہ پتا ہو کہ اس کو مرض کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مرض کیا حکیم ہے، وہ اس کو خود پتا ہو، ایسی تشخیص ہو اس کی حکیم کی کہ اس کو پتا چلے یہ اس کو یہ مرض ہے، مرض کو سمجھے اور پھر مریض کو بتلائے بھائی تینوں یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے تجھ کو۔ اور دوسری چیز اس کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ مرض اس کو لگی کیوں ہے، کھنگ کھانسی کیوں ہوئی ہے، یہ بھی پتا چلے اس کو، حکیم کو یہ تو پتا چلے کہ اس کو مرض کیا ہے حکیم کو۔ دوسری کہ اس کو یہ مرض کیسے لگی، کیوں لگی ہے، بخار کیوں چڑھا ہے، یہ شوگر کیوں ہوا، اس کو بیمار کیوں ہوا ہے۔ اور تیسری چیز اس بیماری کی دوائی بھی اس کو یاد ہو، نسخہ کہ اس کے لیے دوائی کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تینوں چیزیں بتلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو۔ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے واسطے اپنی قوم کے یا قومی ہے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، تم نے انفسکم اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تم نے اپنی جانوں پہ کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، یعنی یہ گناہ کر کے تم نے اپنی جانوں پہ کیا کیا ہے، ظلم، تم گناہ گار ہو، یہ بتلایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تم نے گناہ کیا ہے، تم ظالم ہو۔ اور کیوں ظالم ہو، کیوں گناہ گار بنے ہو، باتخاذکم العجل، بچڑے کو رب بنانے کی وجہ سے۔ یہ بھی بتلایا کہ تم گناہ گار ہو، جیسے کہ بتلاتا ہے تو یہ بیماری ہے کیوں لگی، یہ بتلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بتلایا تم گناہ گار ہو، اور کیوں گناہ گار بنے ہو، باتخاذکم العجل، بچڑے کو رب بنانے کی وجہ سے تم کیا بنے ہو، گناہ گار ہوئے، تم نے ظلم کیا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے، فتوبوا الی باریکم، اس کا علاج یہ ہے کہ تو توجہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یہ علاج ہے۔ وہ توجہ کیا ہے، فقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو کیا کرو، قتل کرو۔ جنہوں نے بچڑے کو رب بنایا ہے وہ مقتول بن جائے، جنہوں نے بچڑے کو رب نہیں بنایا وہ کیا بن جائے، قاتل بن جائے، وہ قتل کرے ایک دوسرے کو۔ یہ ہے تمہاری توبہ، یہ ہے توجہ، ایسے کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، کہ جنہوں نے بچڑے کو رب بنایا ہے وہ مقتول بن جائیں، اور جنہوں نے بچڑے کو رب نہیں بنایا ان کو قتل کریں۔ اب یہ جو بچڑے کو رب بنانے والے تھے نہیں بھی، جنہوں رب، یہ آپس میں رشتے دار تھے، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، یہ سارے رشتے دار گڈمٹ تھے آپس کے اندر۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ جنہوں نے بچڑے کو رب بنایا ہے وہ کیا بنیں گے، وہ قتل ہوں، مقتول ہوں، اور جنہوں نے بچڑے کو رب نہیں بنایا وہ قتل کریں گے۔ اگر رشتے دار ہیں آپس کے اندر، اب قتل ہونا شروع ہو گیا، یہ بھی ان کی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے بھی یہاں قتل ہو جاؤ، غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کے ہاں قیامت کے جی معافی مل جائے گی، صفائی ہو جائے گی۔ تو یہاں ہمارے لوگ ہیں قتل کرے بھاگ جاتے ہیں، تلاش کرو پوچھ چھاپے مارتی پھر یہاں گیا یہاں گیا، یہ ہمارے لوگ، یہ اچھی صفت ہے ان کی، یہاں دنیا میں جو ہو جائے تو صاف ہو جائے ہماری جی، وہ قتل ہونے شروع ہو گئے بیٹھ کے۔ اور کہا جس نے دیکھا قاتل کی طرف یا کو حرکت کی مزاحمت کی ہلا، وہ کوئی اس کا قتل وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، آرام سے بیٹھنا ہے، سکون کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ رشتہ دار کو قتل کر رہا ہے اور قتل ہو رہا ہے رشتہ دار کے ہاتھ سے، جی کیسا امتحان ہے یہ، لیکن وہ قتل ہو رہے ہیں ہزاروں کی طرف، بلکہ 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے۔ جب اتنے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، اللہ اگر یہ استری قتل ہو جائے سارے قتل ہو جائیں گے تو میں پھر کس کا نبی رہوں گا۔ اللہ پاک کو رحم آ گیا، ترس آ گیا، اللہ پاک نے قتل کا سلسلہ بند کر دیا۔ جنہوں نے
بچڑے کی پوجا کی قتل نہیں ہوئے تھے، پوجا تو کی تھی، تو ان کو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا بغیر قتل کے، اور جو قتل ہوئے تھے ان کو اللہ نے شہید بنا دیا، شہیدوں کا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، ان کی اللہ پر توبہ قبول فرما لی۔ اللہ فرمائے فتاب علیکم، اللہ تم پہ متوجہ ہوا، اللہ نے کیا کر لی؟ تمہاری توبہ قبول کر لی۔ کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ تواب اس کو کہتے ہیں جو بار بار اپنے بندے کی توبہ قبول کرے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ بار بار اپنے توبہ کر لی، پھر چھوڑ گئی، پھر کر لو توبہ، کرنے سے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے، توبہ کر لی پھر گناہ ہو گیا پھر کر لو۔ اللہ کی توبہ کا دروازہ یہ کھلا ہے، بند نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت کا سخاوت کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہی اس وقت بند ہوگا جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، قرب قیامت کے نزدیک۔ اب تو سورج آ رہا ہے جا رہا ہے، تو اللہ کے اس کے نیچے ایک مستقل مقام ہے، وہاں اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو وہاں ہی ٹھہرتا ہے، سورج سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے یا اللہ آگے طلوع، اس کی اجازت دے، طلوع ہو، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو یہ پھر قرب قیامت سجدہ کرے گا سورج اللہ کے دربار میں، اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا جی، تو آگے اجازت مانگے طلوع ہونے کے لیے، اس میں آتا ہے اس کو آگے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، فرمایا یہیں سے طلوع ہو جا، اب مغرب سے یہیں سے طلوع ہو جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مغرب سے سورج طلوع ہو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جتنا مرضی کوئی ایمان لائے توبہ کرے گڑ گڑائے، بس پھر کسی کی توبہ قبول ہے۔ اب توبہ کا دروازہ جو ہے مرنے سے پہلے کھلا ہے، کتنا ہی بڑا کوئی مشرک ہے، کافر ہے، کوئی بے ایمان ہے، جو بھی ہے سچے دل سے کلمہ پڑھ کے توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہوں، کتنے ہی گناہ ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر اللہ سب کو معاف کرو۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کی، توبہ قبول کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، نہ کسی نبی کی صفت ہے، نہ ولی کی، نہ فرشتے کی، نہ پیر فقیر کی۔ گناہوں کو معاف کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ کے سوائے؟ نہ لو دسو کون ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا گناہوں کو کون معاف کرتا ہے؟ اللہ معاف کرتے ہے۔ الرحیم، اللہ رحیم ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول کر کے پھر اللہ اپنے بندوں پہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے، بس۔ وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلہ 40 راتوں میں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر پکڑا تم نے بچڑے کو معمول بعد اس کے بعد تم اس وقت تم ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے بعد اس کے تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب والفرقان اور معجزے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے واسطے اپنی قوم کے، یا قوم یا میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود پکڑنے کی وجہ سے، فتوبوا الی بارئکم، پس توجہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا، توجہ کیا ہے؟ قتل کرو اپنے نفسوں کو، ذالکم خیر، بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم، اللہ تم پہ متوجہ ہوا، یعنی تمہاری توبہ قبول کی اللہ پاک نے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ بھائی جو ہمارے ساتھی نہیں آ رہے، غیر حاضر ہیں، ان کو فون کرو، بتلاؤ، ان کو بھی کلاس شروع ہو گئی تکمیل کی، ایک دن یا 2 دن یہ چائے